السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 20واں چیپٹر ہے بنیامین عند یوسف۔ ودخل الاخوة من ابواب متفرقة، فعل فاعل، من ابواب موصوف، متفرقة صفت۔ دخل الاخوة من ابواب متفرقة، بھائی جو ہیں مختلف دروازے سے داخل ہوئے۔ کما امرہم ابوہم، جیسا کہ ان کو حکم دیا تھا ان کے والد صاحب نے۔ ووصلوا الی یوسف، اور یوسف کے پاس وہ سب پہنچ گئے۔ ولما رأى یوسف بنیامین، یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو دیکھا، فرح جدا، بہت خوش ہوئے۔ وانزلہ فی بیتہ ہی ہے، شاید یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید بیتہ ہی ہے، اور وہ اپنے گھر سے اترے، یعنی اپنے گھر سے آئے ہوں گے۔ وقال یوسف لبنیامین، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، کہ بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ واطمأن بنیامین، اطمأن فعل ہے، واطمأن بنیامین، جب ملا کے پڑھتے ہیں تو واطمأن پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہ اصل میں اطمأن ہے، ٹھیک ہے، افتیاز۔ تو اطمأن بنیامین، بنیامین السلام بہت مطمئن ہوئے۔ وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ، لقی یوسف بنیامین، یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے، بعد زمن طویل، موصوف صفت، ایک لمبے زمانے کے بعد۔ فذکر امہ، تو انہوں نے ان کے ماں کے بارے میں بتایا، وہ اباہ، ان کے والد صاحب کے بارے میں بتایا۔ وذکر بیتہ، گھر کا ذکر کیا۔ وذکر صغرہ، اور بچپنا کا ذکر کیا، بچپن کی باتوں کا۔ واراد یوسف ان یبقى عندہ، اور یوسف علیہ السلام نے چاہا، ان یبقى عندہ بنیامین، بنیامین فاعل ہے یبقى کا، کہ بنیامین باقی رہے، یعنی رک جائے ان کے پاس۔ یراہ کل یوم، تاکہ یراہ ہو کی ضمیر بنیامین کی طرف، اور یراہو کے اندر جو ہوا ضمیر اور لوٹ رہی یوسف طرف، تاکہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو پورا دن دیکھتے رہے۔ وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ، يُكَلِّمُهُ، اور اس سے بات کرتے رہے، وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ، اس کے گھر کے متعلق سوال کرتے رہے۔ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، سبیل مطلب راستہ، کیفا مطلب کیسے، لیکن اس کی کیا راستہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ وَبِنْيَامِينُ رَاجِعٌ غَدًا إِلَى كَنْعَانَ، جبکہ بنیان راجع مطلب لوٹنے والے، اس میں فاعل کا صیغہ رجع یرجع سے، حالانکہ بنیامین جو تھے وہ لوٹنے والے تھے، غدن مطلب کل، الی کنعان، کنعان واپس لوٹنے والے تھے۔ وکیف السبیل الی ذلک، اور اس کی کیا راستہ ہو سکتی تھی، کیا صورت ہو سکتی تھی۔ والاخوۃ عاہدوا اللہ، جبکہ بھائیوں نے عہد لیا ہوا تھا اللہ کا، الا ان یرجعوا بہ معہم، ان یرجعوا، کہ وہ لوٹیں گے، بہ مطلب ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں، تو با لگا ہوا ہے ہا ضمیر پر، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے یوسف کی طرف، یعنی یوسف کے ساتھ لوٹیں گے، یعنی یرجعوا بہ معہم، کہ ان کے ساتھ وہ لوٹیں گے بنیامین کو لے کر کے، بنیامین ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اپنے ساتھ وہ بنیامین کو لے کر لوٹیں گے۔ وکیف یمکن لیوسف، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہوتا، امکن یمکن، کیسے ممکن ہوتا یوسف علیہ السلام کے لیے، ان یحبس بنیامین، حبس یحبس مطلب ہوتا ہے روکنا، مضارع تھا لیکن یہاں پر ان کی وجہ سے فتح ہے، ان یحبس، کہ وہ روک لے بنیامین کو، عندہ مضاف الیہ اپنے پاس، بغیر سبب، سبب مضاف الیہ غیر مضاف، بغیر سبب، بغیر کسی سبب کے، کیسے ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ، تو لوگ کہتے، قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كِنْعَانِيًّا، کہ لوگ کہتے کہ بادشاہ نے، یعنی عزیز نے، یعنی منسٹر نے اپنے پاس ایک کنعان کے آدمی کو روک لیا، کنعانین جیسے ہندین پاکستانین ہوتا ہے، ایسے ہی کنعانین، کنعان کے آدمی کو روک لیا اپنے پاس، بغیر سبب، بنا کسی سبب سے۔ ان ھذا لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، کیونکہ وہ دوسرے کنٹری کے آدمی کو بغیر کسی سبب کے روکنا۔
وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا، لیکن یوسف علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، بہت ذہین تھے۔ وَكَانَ عِندَ يُوسُفُ إِنَاءٌ ثَمِينٌ، کانا عند یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس تھا اناء ثمین، ایک بہت قیمتی پیالہ، کانا یشرب من فیہ، جس سے وہ پیتے تھے، یشرب شریبہ یشرب سمے مطلب پینا، جس سے وہ پیتے تھے۔ ووضع هذا الاناء فی متاع بنیامین، وضع هذا الاناء، انہوں نے رکھ دیا اس کٹوری کو بنیامین کے سامان میں، متاع بنیامین، بنیامین کے سامان میں۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ، آواز دینے والے نے آواز دی، اذن مطلب ہوتا ہے پکارنا، مؤذن مطلب جس نے پکارا، تو پکارنے والے نے پکارا، انکم لسارقون، بے شک تم لوگ چور ہو۔ سرق یسرق مطلب ہوتا ہے چرانا، سارقون اس میں فاعل کا صیغہ جمع مذکر کا، انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو، چوری کرنے والے ہو۔ والتفت الاخوۃ، التفت یلتفت مطلب ہوتا ہے، التفت یلتفت مطلب ہوتا ہے رخ کرنا، پلٹنا، دیکھنا۔ التفت الاخوۃ، بھائی پلٹے، وقالو، ان لوگوں نے کہا، ماذا تفقدون، کہ آپ لوگوں کا کیا کھو گیا ہے، ماذا تفقدون، فقد یفقد مطلب تم لوگوں نے کیا کھو دیا ہے، کیا کھو گیا ہے۔ قالو، تو سپاہیوں نے کہا، نفقد سوء الملک اناء الملک، کہ ہم لوگوں نے بادشاہ کے پیالے کو کھو دیا ہے، یعنی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيْرٍ، تو جو وہ لے کر آئے، لمن جاء بِهِ، لمن جاء بِهِ، جو اس کو لے کر آئے گا، حمل بعیر، اس کو اونٹ ملے گی۔ قالوا تاللہ لقد علمتم، جیسے واللہ اللہ کی قسم کے لیے آتا ہے، ایسے ہی تا بھی آتا ہے اللہ کے قسم کے لیے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد، یہ قد جو ہے وہ لگتا ہے فعل پر، لام کبھی کبھی تاکید کے لگتا ہے، تو لقد علمتم، تم جانتے ہو، علمتم، علم، علمتم تو آپ جانتے، علمتم تم جانتے ہو، لقد علمتم تم سب جانتے ہو، ما جئنا، ما جینا جمع متکلم کا صیغہ لیکن منفی میں، ما جینا، ما جیتو، ما جینا، ہم نہیں آئے ہیں، لنفسدہ، کہ ہم فساد، افسد یفسدو یا فسد یفسدو، لیکن یہاں پر افسد یفسدو ہے، اسی سے نکرمو کے وزن پر نفسدو، کہ ہم زمین میں فساد مچائیں۔ اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں کہ ہم نہیں آئے ہیں کہ ہم زمین میں کیا کریں، فساد مچائیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم لوگ چوری والے بھی نہیں ہیں، چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو سپاہیوں نے کہا کہ کیا بدلہ ہوگا، فما جزاؤہ، کیا بدلہ ہوگا اس کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم سب جھوٹے ہوئے۔ قالوا جزاؤہ، تو بھائیوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہوگا، من وجد فی رحلہ، کہ جس کے سفر، جس کے سامان میں ملے گا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں ملے گا، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہے، جس کے سامان میں ملے گا وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی مطلب جس کے سامان میں پیالہ ہوگا وہ وہاں ٹھہر جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طریقے سے ظلم کرنے والے کو سزا دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین، تو بنیامین کے سامان سے کٹوری نکلی۔ فخجل الاخوۃ، بھائی شرمندہ ہو گئے۔ ولکن قالوا من غیر خجل، غیر خجل بغیر کسی شرم و حیا کے، لیکن بھائیوں نے بغیر کسی شرم و حیا کے کہا، ان یسرق بنیامین، کہ بنیامین نے چوری کی، فقد سرق اخ لہ یوسف، اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ ان یسرق جو ہے کبھی کبھی یہاں پر جو ہے ان جو ہے کبھی کبھی جزم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان لن کا ایزن، تو کبھی کبھی ان بھی جو ہے جزم دے دیتا ہے فعل کو۔ ان یسرق بنیامین، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ یوسف، اس کے بھائی نے بھی، یوسف بھی اس کا بھائی تھا، اس نے بھی چوری کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ وَسَمِعَ يُوسُفُ هَذَا الْبُهْتَانَ، یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا، فَسَكَتَ، سَكَتَ يَسْكُتُ مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا، وہ خاموش ہو گئے۔ وَلَمْ يَغْضَبْ، وہ غصہ نہیں ہوئے۔ وَكَانَ يُوسُفُ كَرِيمًا حَلِيمًا، یوسف علیہ السلام بہت کریم تھے، بہت زیادہ برد بارود تھے، غصہ کو پینے والے تھے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ایھا العزیز،
اے منسٹر، ایہا العزیز اے منسٹر، ان لہو ابن شیخن کبیرن، کہ بے شک اس کے لیے یعنی بنیامین کے لیے ایک بوڑھے بہت بوڑھے بزرگ باپ ہے، فخذ احدنا احدنا، تو آپ خذ مطلب واحد مذکر کا صیغہ ہے امر، ٹھیک ہے، آپ لے لیجئے احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، انا نراک، رعا یرا سے نراک، ہم آپ کو دیکھتے ہیں محسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم لے لیں، الا من وجدنا، مگر اس کو، یعنی مطلب ہم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم تو اس کو لیں گے جس کے من وجدنا متاعنا، جس کے سامان میں ہم نے پایا ہے، اندہ، انا اذا لظالمون۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ اصل میں کیسے، اللہ کا ترجمہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، دیکھیے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، ہم لے لیں پکڑ لیں اس کو، مگر وہ جس کے من وجدنا، جس کو ہم نے پایا ہے، متاعنا، ہمارے سامان میں سے، اندہ متاعنا، جس ہم نے پایا ہے اپنا سامان اس میں سے، انا اذا لظالمون، تب تو ہم جو ہے ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ کا ترجمہ ایکسپٹ سے کریے کہ معاذ اللہ ہم ایسے کو پکڑ لیں جس کے میں سے ہم نے سامان کو نہیں پایا ہے، مطلب یہ اللہ کا ٹرانسلیشن دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک پازیٹیو وے میں، ایک نیگیٹو وے میں، کہ اللہ کی پناہ ہم ایسے کو پکڑ لے، ایسے کو نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے کو نہیں پکڑیں گے جس کے پاس سے ہم نے کوئی سامان نہیں پایا ہے اپنا۔ اگر ہم ایسے کو پکڑ لیتے تو کیا ہوگا، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظلم کرنے والے میں ہو جائیں گے۔ قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ہم ایسے میں سے کسی کو پکڑ لیں، مگر یہ کہ اس کے پاس ہمارا کوئی سامان پایا جائے تب تو ہم اس کو پکڑ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسے کو پکڑ لیں جس کے پاس ہمارا سامان نہیں پایا گیا ہے تب تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِینُ، اور اس طریقے سے بنیامین باقی رہے، عند یوسف، یوسف کے پاس، فَفَرِحَ الْإِخْوَانُ، دونوں بھائی جمیعاً ایک ساتھ خوش تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ اللہ کی جو پریکٹس ہے ہم لوگوں نے علم النحو کے اندر نہیں کی ہے، اس لیے اس کے ٹرانسلیشن میں بہت پریشانی آپ کو ہوگی اور مجھے بھی تھوڑا سمجھانے میں ہو رہی ہے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، معلم الانشاء کے اندر اللہ کی جب بحث آئے گی تو وہاں اچھی سے پریکٹس آپ کی ہو جائے گی۔ ان یوسف کان وحیدا، یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، منذ زمن طویل، بہت لمبے زمانے سے اکیلے تھے، لا یرا احدا من اہلہ، اپنے گھر میں سے کسی کو بھی، گھر والے میں سے کسی کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، ساق کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اللہ فاعل ہے، ساق اللہ الیہ بنیامین، اللہ تعالیٰ نے بنیامین کو اس کے پاس پہنچا دیا۔ افلا یحبسوہ عندہ، تو کیا وہ اس کو نہیں روکتے، لا افلا، مطلب کیا، تو فلا، تو کیا اس کو نہیں روکتے، یعنی یوسف علیہ السلام اس کو نہیں روکتے، عندہ اپنے پاس، یراہ تاکہ اس کو وہ دیکھتے، ویکلمہ اور اس سے بات کرتے، حل من ظلم، تو کیا یہ ظلم ہے، ان یقیم اخ عند اخیہ، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنے پاس روک لے، کیا یہ ظلم ہے، ابداً نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں، باقی آپ کے جواب آنے کے بعد پھر انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔